ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں لیلا نام کی لڑکی رہتی تھی۔ لیلا ایک بہت تجسس بھری لڑکی تھی جو ہمیشہ اپنے گھر کے قریب کے کھیتوں میں گھومتی رہتی تھی۔ ایک دن وہ ایک باغ میں جا پہنچی جو عام باغوں سے بالکل مختلف تھا، گھنی بیلوں اور پھولوں کی دیوار کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ باغ میں داخل ہوئی اسے ایک جادوئی احساس ہوا، لیکن اسے سب سے زیادہ حیرت تب ہوئی جب اسے دھیمی سرگوشیوں کی آواز سنائی دی۔ یہ آوازیں جانوروں کی آوازیں تھیں جو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ پہلے تو انہوں نے لیلا کو دیکھ کر اس پر شک کیا۔ خرگوشوں کا ایک گروہ جلدی سے بھاگ گیا جبکہ کچھ ہرن اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جلد ہی لیلا کو اندازہ ہوا کہ یہ باغ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ یہ جانور صدیوں سے امن اور سکون کے ساتھ یہاں رہ رہے تھے، لیکن حال ہی میں ان کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک خرگوش خاندان اور ایک ہرن کے گروپ کے درمیان زمین کے معاملے پر شدید اختلاف تھا۔ لیلا، جو ابھی تک حیران تھی، جلدی سے معاملہ سلجھانے کے لیے آگے بڑھی۔ اس نے دونوں کی طرف سے بات سنی اور صبر و تحمل کے ساتھ ان کا مسئلہ حل کر دیا۔ اس نے انہیں یاد دلایا کہ یہ باغ بہت بڑا ہے اور یہاں سب کے لیے کافی جگہ اور وسائل موجود ہیں۔ جانور لیلا کی دانشمندی اور ہمدردی سے حیران رہ گئے۔ پہلی بار جانوروں نے اس پر اعتماد کرنا شروع کیا۔ عقل مند الو البس اپنے درخت سے نیچے اترا اور لیلا کو بتایا کہ یہ باغ جادوئی ہے اور اسے ایک محافظ کی ضرورت ہے۔ اب وہ محافظ لیلا تم ہو۔ لیلا نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ ایک ایسے سفر کا آغاز کرنے والی ہے جو اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ جب لیلا نے باغ کے محافظ کے طور پر اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا تو اسے جلد ہی پتہ چلا کہ باغ میں ہر چیز اتنی پرسکون نہیں تھی جتنی وہ نظر آئی تھی۔ جانوروں کے دو گروہوں نے الگ الگ قبیلے بنا لیے تھے۔ ایک طرف فیرن تھا جو ایک ہوشیار لومڑی تھی اور اس کا گروپ ان جانوروں پر مشتمل تھا جو دوسروں پر بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ دوسری طرف میڈو تھی جو ایک نرم مزاج ہرن تھی، اس کا گروپ تعاون اور امن پر یقین رکھتا تھا۔ ان دونوں قبیلوں کے درمیان دشمنی شدید ہو چکی تھی۔ ہر دن لیلا جانوروں کے درمیان جھگڑے کی آوازیں سنتی۔ فیرن کے قبیلے کو لگتا تھا کہ دوسرے جانور بہت سادہ ہیں، جبکہ میڈو کا گروپ فیرن کے ساتھیوں کو مسئلے کھڑے کرنے والے سمجھتا تھا۔ تناؤ بڑھتا جا رہا۔ جیسے جیسے لیلا آگے بڑھتی گئی اسے باغ کے اصل ماضی کا بھی پتہ چلتا گیا، ایک راز جو صدیوں سے چھپا ہوا تھا۔ ہر قدیم اسے باغ کی پوشیدہ طاقتوں کے قریب لے جاتا، لیکن ساتھ ہی اسے اس عظیم ذمہ داری کا بھی احساس ہوتا جو اسے طاقت کے ساتھ آئی تھی۔ باغ کی فضا میں موجود جادوئی روشنی بھی ختم ہونے لگی۔ لیلا اور البس کو فوراً احساس ہوا کہ کچھ بہت غلط ہو رہا ہے۔ جب انہوں نے باغ کا مزید جائزہ لیا تو انہیں معلوم کمزور ہو رہے ہیں۔ باغ کی جادوئی طاقت جو کبھی اتنی زندہ اور روشن تھی اب ختم ہو رہی ہے۔ وہ جادوئی روشنی بھی ختم ہونے لگی۔ لیلا اور البس کو فوراً احساس ہوا کہ کچھ بہت غلط ہو رہا ہے۔ جب انہوں نے باغ کا مزید جائزہ لیا تو انہیں معلوم ہوا کہ جانور بھی کمزور ہو رہے ہیں۔ باغ کی جادوئی طاقت جو کبھی اتنی زندہ اور روشن تھی اب ختم ہو رہی ہے۔ لیلا اور البس نے کچھ نشانات کا پیچھا کیا، مرجھائے ہوئے پھول، مدھم ہوتی روشنیاں اور ہوا میں سرگوشیوں جیسی آوازیں۔ آخر کار انہوں نے ایک چھپی حقیقت کا انکشاف کیا، باغ کی جادوئی توانائی کو ایک پوشیدہ طاقت ختم کر رہی تھی۔ لیلا کو شک تھا کہ اس کا تعلق تھیورن سے تھا جو باغ کے ماضی کا ایک پراسرار کردار تھا۔ اگر انہوں نے فوراً کچھ نہ کیا تو باغ اپنی جادوئی طاقت ہمیشہ کے لیے کھو سکتا تھا۔ جب باغ کی چابی غائب ہوئی تو جادوئی طاقت کا معاملہ اور پیچیدہ ہو گیا۔ تو البس نے باغ کے بارے میں ایک قدیم داستان سنائی، ایک طاقتور چابی کی کہانی جو باغ کے اندر کہیں چھپی ہوئی تھی۔ اگر وہ چابی مل جائے تو وہ ایک ایسے جادو کو کھول سکتی ہے جو باغ کے توازن کو دوبارہ بحال کر سکتا ہے، جس سے باغ دوبارہ ہرا بھرا ہو سکتا ہے۔ لیلا جانتی تھی کہ اسے یہ چابی ڈھونڈنی ہوگی۔ جانوروں کی مدد سے اس نے اپنی مہم شروع کی۔ راستے میں سے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ باغ کے پیچھے محافظوں نے اس چابی کی حفاظت کے لیے جال بچھا رکھے تھے اور صرف کوئی سچا اور قابل شخص اسے تلاش کر سکتا تھا۔ جیسے جیسے لیلا آگے بڑھتی گئی اسے باغ کے اصل ماضی کا بھی پتہ چلتا گیا، ایک راز جو صدیوں سے چھپا ہوا تھا۔ ہر قدیم اسے باغ کی پوشیدہ طاقتوں کے قریب لے جاتا، لیکن ساتھ ہی اسے اس عظیم ذمہ داری کا بھی احساس ہوتا جو اسے طاقت کے ساتھ آئی تھی۔ پورے چاند کی رات قریب آ رہی تھی، ایک ایسی رات جب باغ کی جادوئی طاقت اپنے عروج پر ہوتی تھی۔ البس نے لیلا کو خبردار کیا کہ یہ ایک عظیم موقع تو تھا، لیکن اسی رات سب سے بڑا خطرہ بھی درپیش ہوتا تھا۔ باغ کی جادو کی طرف کھینچے گئے مخلوقات اس رات باغ میں آنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ اس کی طاقت پر قبضہ کر سکیں۔
جب چاند آسمان پر بلند ہوا، باغ ایک خواب جیسی روشنی میں چمکنے لگا۔ جانور جو خطرات سے واقف تھے، باغ کی حفاظت کے لیے جمع ہو گئے۔ لیلا کی قیادت میں انہوں نے تیاریاں کیں۔ وہ جانتے تھے کہ یہ رات آسان نہیں ہوگی۔ وہ مخلوقات جو باغ کی جادوئی طاقت کی جانب کھینچی چلی آئیں، شدید طاقتور تھیں، لیکن لیلا اور جانوروں نے، جو اب آپس میں مضبوط رشتہ قائم کر چکے تھے، مل کر اس خطرے کا سامنا کیا۔ باغ کی جادوئی طاقت کے ذریعے انہوں نے مخلوقات کو پیچھے دھکیل دیا اور آخر کار باغ کو بچا دیا۔ چاند کے غروب ہونے تک باغ ایک بار پھر محفوظ ہو چکا تھا۔ لیلا نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ باغ کی سچی محافظ تھی۔